ان کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان. اگر ایسا ہوا تو ہم اپنی ایڑیوں پر پھیر دیے جائیں گے بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں حیران کر کے بہکا دیا ہو، جبکہ اس کے کچھ ساتھی ہیں جو اسے ہدایت کی طرف بلاتے ہیں کہ آ جاؤ ہمارے پاس. کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی دراصل ہدایت ہے، اور ہم حکم دیے گئے ہیں کہ رب العالمین کے لیے فرما بردار بن جائیں. یہ مثال سورۃ الانعام میں بیان ہوئی ہے. اس سے پہلے کی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ وہ کفار سے کہہ دیں کہ مجھے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت سے منع کیا گیا ہے، اور اگر میں نے ان کی خواہشات کی پیروی کی جو مجھے غیر اللہ کی عبادت کے لیے بلاتے ہیں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. اس کے بعد اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح انداز میں توحید کے دلائل پیش کیے کہ اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، وہ خشکی اور سمندر میں موجود ہر چیز کو جانتا ہے. کوئی پتا بھی جو گرتا ہے تو اللہ اسے جانتا ہے. دن اور رات کا انتظام اس کے ہاتھ میں ہے. وہی بندوں کو فوت کرتا ہے، نگہبان فرشتے بھیج کر روحیں قبض کرتا ہے. وہی بندوں کی پکار سنتا ہے جب وہ اسے تکلیف میں پکارتے ہیں. قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون. کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے اس مشکل سے اور ہر مصیبت سے، پھر تم شریک ٹھہراتے ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل بنا رکھا ہے. ان سب باتوں کے بعد یہ مثال بیان کی گئی. مفسر سدی کہتے ہیں کہ مشرکین نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ ہمارے راستے کی پیروی کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دیں. یعنی انہوں نے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پھیرنے کی کوشش کی ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ. اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات کہلوا رہے ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ اس بات میں ایک تاکیدی حکم پایا جاتا ہے، ایک تنبیہ پائی جاتی ہے. قل کہہ دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں، اس کے ساتھ دوسرے معبودوں کو پکارنے والوں اور گمراہی میں پڑنے والوں سے کہہ دیجئے اندعو من دون اللہ، کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا، یعنی اللہ کو چھوڑ دیں اور جس دین پر تم ہو، یعنی شرک کے دین پر جس میں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، غیر اللہ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، چاہے وہ بت ہوں، آستانے ہوں، درخت اور پتھر ہوں، روحانی مخلوق ہوں، فرشتے ہوں، انسان ہوں، شیطان ہو، کوئی بھی، یعنی اللہ کے سوا وہ سارے معبود جن کو لوگ پکارتے ہیں وہ سب اس پہ شامل ہو جاتے ہیں. یعنی کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کیونکہ وہ سب اس بات میں برابر ہیں کہ ان کے ہاتھ میں نہ کسی کا نفع ہے نہ نقصان، اور وہ اس سے بہت دور ہے کہ وہ کسی کا کچھ بگاڑ سکے یا کسی کو کچھ دے سکے. تو کیا ہم اللہ کو چھوڑ دیں جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، ہمیں سب کچھ دیتا ہے، اور پھر ان کی طرح متوجہ ہو جائیں ما لا ينفعنا، کہ اگر ہمیں کسی فائدے کی ضرورت ہو اور ہم ان کو پکاریں کہ ہمیں یہ فائدہ پہنچائیں تو وہ ہمیں فائدہ ہی نہیں پہنچا سکتے. اور اگر ہم پہ کوئی مشکل آئی ہو، کوئی مصیبت آئی ہو اور ہم چاہیں کہ وہ ہماری تکلیف دور کر دیں، ہم سے نقصان دور کر دیں، تو وہ یہ بھی نہیں کر سکتے. ما لا ينفعنا ولا يضرنا، نفع کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس سے خیر تک رسائی کے لیے مدد حاصل کی جائے یا اس کو وسیلہ بنایا جائے. تو نفع جو ہے دوسرے لفظوں میں خیر کا نام ہے، اور اس کی ضد جو ہے وہ ضر ہے، یعنی ضرن یا ضرن، جیسے سورۃ الفرقان میں آتا ہے وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. تو نفع اور ضر آمنے سامنے آتا ہے، اور ضر جو ہے ضاد را سے ہے، ضرر بھی اس سے ہے. اس کا معنی ہے بدحالی، خواہ اس کا تعلق انسان کے اپنے نفس سے ہو جیسے علم اور فضل کی کمی، خواہ بدن سے ہو جیسے کوئی بیماری ہے یا کسی عضو کا ناقص ہونا ہے، یا مال و جاہ میں کمی ہو. ان سب چیزوں میں کمی نقصان کہلاتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی، نہ زمین میں نہ آسمان میں، کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے.
اگر وقتی طور پر کوئی کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے تو وہ بھی اللہ کے اذن سے، اللہ کے ارادے سے. اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کی دی ہوئی توفیق نہ ہو تو کبھی نفع نہیں دے سکتا. اور اسی طرح اگر کوئی کسی کو نقصان دینا چاہتا ہے، وہ جتنی بھی چالیں چل لے، جب تک اللہ کا اذن نہ ہو تو وہ نہیں دے سکتا. ہمارے بنیادی عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ ہمارے فائدے اور نقصان، نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. کوئی بناوٹی معبود نقصان نہیں دے سکتے. اگر وہ نقصان دے سکتے ہوتے تو پھر مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، یعنی شرک چھوڑ کر اور کفر چھوڑ کر، اور جنہوں نے ان معبودوں کی عبادت کو چھوڑ دیا تھا اور ان کا انکار کیا تھا، لا الہ کہہ دیا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی الہ ہے ہی نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو سمجھنے کی بات یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں. سورۃ الزمر میں بھی آتا ہے، قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. کہہ دیجئے کیا تم نے غور کیا، تم نے سمجھا اس بات کو کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان دینا چاہے تو کیا یہ اس نقصان کو دور کر سکتے، یا مجھے اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ ان سے کہہ دیجئے مجھے اللہ ہی کافی ہے، اور بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بھروسہ اس معاملے میں صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ہی ہونا چاہیے، کیونکہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کے فضل کو ہٹانے والا نہیں، کوئی پھیر نہیں سکتا. اسی طرح ہم ہر نماز کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا یہ ظلم ہے، شرک کی قسم ہے. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. کتنی واضح بات ہے. اور اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، نہ کسی قبر والے کو، نہ کسی بزرگ کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی فرشتے کو، جو نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان. ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، وہ خالی ہاتھ ہیں. اگر تم ایسا کرو گے تو تب یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤ. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ظلم کا لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں شرک کے معنی میں بھی آتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم. سب سے بڑا ظلم تو شرک ہی ہے، چونکہ دعا جو ہے وہ ایک عبادت بھی ہے. تو عبادت صرف معبود حقیقی کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے. لہٰذا اگر ہم عبادت کی نوعیت کا کوئی بھی کام غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں تو وہ شرک میں شامل ہو جاتا ہے. وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ وَنُرَدُّ، اور ہم پھیر دیے جائیں گے. رد یرد علی اعقابنا، اپنی ایڑیوں پر. عقب کہتے ہیں پاؤں کے پچھلے حصے کو، ایڑی کو، جس کی جمع عقاب ہے. حدیث میں بھی یہ لفظ آتا ہے. اور رجع علی عقبیہ کا مطلب ہوتا ہے الٹے پاؤں واپس لانا، اپنے ایڑیوں پہ پلٹ جانا. اور مراد ہے یہاں خالی ہاتھ واپس لوٹنا، یعنی جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس گئے، کچھ لے کے نہیں گئے، کچھ ہاتھ نہیں آیا. عربی میں یہ محاورہ ہے کہ جس آدمی کی ضرورت پوری نہ کی جائے اس کو خالی موڑ دیا جائے اور وہ اپنی حاجت کے پورا ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے قد رد علی عقبیہ، کہ وہ اپنی ایڑیوں پر پھیر دیا گیا ہے. یعنی یہاں لٹرل معنوں میں نہیں ہے کہ کوئی شخص ایسے سیدھا چل کے آ رہا تھا پھر اس کو پیچھے ایڑیوں کے بل واپس لوٹایا گیا. مطلب یہ ہے تو خیر سے خالی لوٹا. وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور ہم تو خیر سے خالی ہو جائیں گے. مفہوم جو ہے بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی. اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اور ہدایت آپ جانتے ہیں لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا. اور دو بڑی قسمیں ہوتی ہیں، ہدایت ارشاد اور توفیق. تو مطلب یہ ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل جانے کے بعد پھر گمراہی کی طرف پلٹ جائیں، گمراہی میں پڑ جائیں، رشد کو چھوڑ کر گمراہی کا سفر اختیار کر لیں، نعمتوں بھری جنت کا سفر چھوڑ کر ان راستوں پر چل نکلیں جو عذاب علیم تک جاتے ہیں، جہنم تک جاتے ہیں؟
تو جس شخص کو ہدایت کی سمجھ آ جائے وہ کبھی بھی اس حال پہ راضی نہیں ہوتا. جس کو عبادت کا لطف آ جائے وہ کبھی عبادت چھوڑنا نہیں چاہتا. نماز جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے وہ کبھی نماز کو کسی قیمت کسی حال پہ چھوڑنا نہیں چاہتا. قرآن پڑھنے سے جس کو محبت ہو جائے وہ کسی بھی مصروفیت اور کسی بھی وجہ سے قرآن پڑھنا چھوڑ نہیں سکتا. جس کو اللہ کی معرفت ہو جائے، پہچان ہو جائے، پھر وہ غیر اللہ کی طرف توجہ کر ہی نہیں سکتا. یعنی اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، ہمیں اپنا رستہ اپنی منزل نظر آ گئی. اب تم ہمیں واپس پلٹانا چاہتے ہو کہ دور جاہلیت میں جس گمراہی میں ہم پڑے ہوئے تھے اسی میں واپس لوٹ جائیں. تو حقیقت یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے کفر کی طرف پلٹنا، شرک کی طرف پلٹنا، گناہوں کی طرف پلٹنا، ظلم اور زیادتی کی طرف پلٹنا، اس کے بعد کہ اللہ نے ان کو صحیح راستہ دکھا دیا، یہ بہت ہی ناگوار ہوتا ہے. انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس، سویٹنس پا لے گا. جس شخص کو اللہ اور اس کا رسول پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہو، اور جو شخص کسی بندے سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے، اور جو شخص کفر سے نکلنے کے بعد کفر کی طرف لوٹنے کو اس طرح برا سمجھے گویا اسے آگ میں ڈالا جا رہا ہے. یعنی جب ایمان کی حلاوت دل میں آ جاتی تو پھر انسان کو کفر کی طرف پلٹنا کسی قیمت پہ گوارا نہیں ہوتا. اگر کوئی ایسا کرے تو پھر اس کی مثال تو یوں ہے، کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران لہ اصحاب یدونہ الی الہدی ائتنا. اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے، استہوتہ کا مادہ ہا واو یا ہے، ہوا. اگر یہ سمع یسمع کے وزن پر آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے خواہشات نفسانی کی طرف مائل ہونا. یعنی ہوا کا مطلب ہے انسان کا اپنی خواہشات کی طرف جھک جانا. اور جو شخص اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دوڑ پڑتا ہے پھر وہ اپنے مقام سے گر کے مصیبتوں میں جا پڑتا ہے، آخر کار ہاویہ میں جا گرتا ہے. ہوا جو ہے ہاویہ میں لے جاتی، یعنی ہوا پستی کی طرف اترنے کے لیے بھی آتا ہے. اور ہوا یہوا ہو، اگر ایک ہے نا ہوا یہوی، سمع یسمع ہوا یہوا، اور دوسرا ہے یہوی یعنی گرنے والے کے معنی میں. اور ہوا جو ہے جو فضا کے اندر ہوا ہے اوپر جانے کے لیے، آسمان اور زمین کی فضا کو بھی کہتے ہیں. تو استہوا کا مطلب ہے عقل کو لے اڑنا اور پھسلا دینا. یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ جس شخص کو شیطان اچک لے، جس شخص کو شیطان دیوانہ بنا دے. کیونکہ عربوں کے ہاں یہ ایک قول استہوتہ الشیاطین کا معنی لیا جاتا تھا کہ شیطان نے اس پر جادو کر دیا، اس کو دیوانہ کر دیا. جنات 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ہوا میں اڑنے والے، ایک ہوتے ہیں زمین پہ رہنے والے، اور ایک ہوتے ہیں جو سانپ اور کتے اور ان چیزوں کی شکل میں بدلنے والے. تو سعالی کہتے ہیں ان جنوں کو جو جنوں کے جادوگر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا کام یہی ہوتا ہے. یعنی انسانوں کی بھی نظر لگتی ہے، جنوں کی بھی، انسانوں میں سے بھی جادوگر ہوتے ہیں، جنوں میں سے بھی. تو شیاطین سے مراد یہاں وہ شیطان ہیں جو لوگوں کی عقل پہ قبضہ کرتے ہیں یا ان کو دیوانہ بناتے ہیں. یعنی جنوں نے اس کو دیوانہ کر دیا، اس کی عقل ماری گئی. یعنی جب جن چاہتے ہیں کہ ان کی اطاعت کرے وہ شخص، ان کی مرضی کے مطابق چلے، تو وہ جب اس کو کنٹرول میں لے لیتے ہیں، پوزیس کرتے ہیں، تو پھر وہ اس کو پاگل کر دیتے ہیں اور وہ حیران پریشان پھرتا ہے، وہ اپنی عقل سے کام نہیں لے سکتا. حیران کا لفظ جو ہے نا حارہ یحیر سے ہے، کسی کام سے بہکنا اور متردد ہونا. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شیاطین ہیں کہ جو اس طرح پوزیس کرتے ہیں کہ انسان کی عقل ماری جاتی ہے اور پھر اس کو سمجھ نہیں آتا، وہ دیوانہ ہو جاتا ہے کہ مجھے کدھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، کیا کرنا ہے. وہ ڈیسیژن پاور اس کی چلی جاتی، فیصلہ نہیں کر پاتا، عقل ماری جاتی ہے. مطلب کیا ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر ہم توحید کا راستہ، ایمان کا راستہ چھوڑ کر پھر شرک میں مبتلا ہو جائیں تو ہماری مثال اس شخص کی طرح ہوگی جو اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ صحرا میں سے گزر رہا تھا اور شیطانوں کے نرغے میں آ گیا. جیسے بیابانوں، ویرانوں میں، جنگلوں میں، دور پار درختوں، جھاڑیوں میں عموماً شیاطین بسیرا کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو شیطانوں نے اس ایک پہ حملہ کر دیا اور اس کو پاگل کر دیا. اب وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ اس کو اپنے قافلے سے الگ کر کے
جدا کر کے بھٹکا کے لے جائیں، اور جس کے اوپر وہ حملہ ہوا ہے وہ حیران پریشان ہے کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ شیطان بھی اس کو بہکا رہے ہیں اور ادھر اس کے ساتھی بھی اس کو کھینچ رہے ہیں۔ تو متردد شخص کون ہوتا ہے؟ جو نہ ادھر جا سکے نہ ادھر جا سکے، اس کو سمجھ نہ آئے کہ اس نے کرنا کیا ہے۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے کچھ ساتھی ہیں، وہی جو جا رہے تھے صحرا میں اس کے ساتھ مل کے سفر کر رہے تھے، یدعونہ الی الہدی، وہ اس کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں کہ تم ہماری طرف آ جاؤ، ہمارے ساتھ رہو، یعنی ائتنا، ہمارے پاس آؤ، اور شیاطین اسے ہلاکت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو وہ دونوں کے درمیان حیران سرگردان ہے۔ تو مطلب یہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مثال سے کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کا رستہ اختیار کیا، ہدایت کے بعد تم گمراہی میں پڑے، تو تمہاری مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہوگی جو کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر نکلا سفر پہ، اور پھر بیچ میں اس پر شیطانوں نے حملہ کر دیا اور وہ اپنا اصل مقصد سفر کا بھول گیا، اور شیطانوں نے اس کو بہکا دیا، وہ حیران سرگرداں ہے، جبکہ اس کے دوسرے ساتھی جو اس کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے، جو اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں، وہ بدستور اپنے رستے پہ چلتے رہے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا ایک ساتھی بھٹک کے کہیں اور جا رہا ہے، ان کا ساتھ چھوڑ رہا ہے، تو بھٹکتے دیکھ کر انہوں نے اس کو بھی بلانا شروع کر دیا کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم سیدھے رستے پہ چل رہے ہیں، لیکن اس نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ تو یہ مثال ہے اس شخص کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے طور پہ پہچاننے کے بعد پھر مشرک شیطان جو لیڈرز ہیں ان کے، یا جو بہکانے والے لوگ ہیں، ان کے بہکاوے میں آ کر اپنی منزل کھو دے اور سیدھا رستہ کھو دے۔ ایک اور معنی یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ جو شخص ایمان میں آنے کے بعد پھر مرتد ہو جائے۔ آج اگر آپ دیکھیں ہماری کچھ یوتھ کا حال یہی ہے، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، بچپن سے نماز روزہ ہر چیز سیکھی، جب بڑے ہوئے اسکول کالج یونیورسٹی گئے، کچھ اور ساتھی مل گئے، کچھ شیطان مل گئے، انہوں نے ان کے خیالات پر حملہ کیا، ان کی سوچ پہ حملہ کیا اور ان کو اصل دین سے بہکا دیا۔ اب جو پچھلے ساتھی ہیں ہدایت والے، مسلمان گھرانہ ہے، خود ماں باپ ہیں، رشتے دار ہیں، پرانے دوست ہیں، وہ اپنے اس ساتھی کو واپس لانے کی کوشش میں ہے کہ تم یہ رستہ نہیں چھوڑو، ہمارے ہی رستے پہ آؤ، لیکن کچھ شیطان اس کو اس طرح بہکائے ہوئے ہیں کہ اب وہ ان دونوں کے بیچ میں ایک طرف ماں باپ بلاتے ہیں دین کی طرف، اور دوسری طرف وہ دوست بلاتے ہیں شیطان جو دین سے دور بہکاتے ہیں۔ اب اس کا حال بیچ میں کیا ہے؟ جو بھٹک گیا، گمراہی میں پڑ گیا، اس کا حال کیا ہے کہ حیران، کنفیوزڈ، پریشان، چین میں نہیں۔ یہ نہیں کہ اگر اس نے ایمان کو چھوڑ دیا ہے یا ایمان چھوڑ کر کفر اختیار کر لیا ہے تو اس کو سیٹسفیکشن ہو گئی ہے، یہ اطمینان قلب نصیب ہو گیا ہے جو پہلے نہیں تھا، یا وہ سمجھتا ہے کہ اب وہ بہت اچھا ہے۔ نہیں، اس کی کنڈیشن حیران کی کنڈیشن ہے، اس کو اپنی منزل نظر نہیں آ رہی، اس کو اپنا فیوچر سمجھ نہیں آ رہا کہ اب اس کو کدھر جانا ہے۔ تو ہر سوسائٹی کے اندر، ہر معاشرے کے اندر دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ مخلص ساتھی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں جو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دین کے دائی ہوتے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی اور اس کے بعد احسان کے درجے میں جنہوں نے ان کی پیروی کی ہمیشہ ہر دور میں، اور اس کے ساتھ ہی کچھ ابو جہل اور ابو لہب بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کو ہدایت سے روکتے ہیں، اور پھر ان کے کچھ چیلے بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ان کو بہکا کے دم لیتے ہیں۔ تو جو ہدایت کے بعد گمراہی میں پڑ جائے، پھر اس کی مثال یہی ہے جس کو یہاں واضح کیا گیا ہے، کیونکہ عربوں کے ہاں یہ چیزیں بہت عام تھی، یعنی جنات کے ساتھ انٹریکشن، اور جنات کی وجہ سے ان کی زندگیوں پر جو اثرات ہوتے تھے، جیسے وہ سود کی مثال میں آتا ہے نا کہ شیطان نے اسے مس کر کے دیوانہ کر دیا ہو، تو یہ مس سے شیطان جو ہے، شیطان کا مس کرنا یا پوزیس کرنا، یہ کانسیپٹ دور جاہلیت میں بھی تھا، اور وہ عربوں کے ہاں خوب تھا، بہت اچھی طرح سمجھتے تھے، اور ان کے سامنے ایسے لوگ ہوتے تھے جن کو ایسی کوئی بیماری لاحق ہو جاتی تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی آپ کو، آپ کے عزیزوں پیاروں کو اس بات کی دعوت دے کہ دین کا راستہ چھوڑ دو، اللہ کا راستہ چھوڑ دو، اسلام کا راستہ چھوڑ دو،
وہ پھر ایسے ہی شیطان ہیں اور وہ ایسے ہی بہکانے والے ہیں، اور وہ کسی منزل تک نہیں پہنچانے والے، وہ لا کے بیچ ایسے سہرا کے چھوڑیں گے کہ حیران، تو وہ حیران پریشان ہوں گے کہ اب جائیں کہاں۔ تو ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جانے کو اللہ تعالیٰ مجنون کے عقل کے چلے جانے کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں۔ اور بیابان راستے میں بھٹکنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی کفر اختیار کرنے کی وجہ سے جو حیرانی پریشانی ہے، کیونکہ اس کی کوئی گراؤنڈنگ نہیں ہے نا، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں، شرک کے لیے اللہ نے کوئی دلیل اتاری نہیں، گمراہی کے کوئی سالڈ گراؤنڈ نہیں ہے، اس لیے یہاں پر وہ جو حیرانی پریشانی کی کیفیت ہے وہ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی، کچھ لوگ ایمان لے آئے، کچھ نے انکار کر دیا۔ جب یہ انکار کرنے والوں نے دیکھا کہ دن بدن آپ کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو انہوں نے ہر وہ راستہ اختیار کیا جو لوگوں کو دین کے رستے سے روکے، یصدون عن سبیل اللہ۔ اور یہ اس دور میں نہیں، اسلام کی طاقت کے بڑھنے سے ہر دور میں لوگ خائف رہے ہیں، تو جو شخص بھی کوئی مسلمان ہو جاتا اس کے پیچھے لگ جاتے، انڈیویجولز کے پیچھے بھی، اس کو بہکاتے، کسی کو مال و دولت کی لالچ دیتے، کسی کو شادی کی دیتے، کسی کے اوپر کوئی گانے والی مسلط کر دیتے، وہ اس کو بہکاتی اس وقت کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہ جاؤ، آؤ یہ گانا سنو۔ اور نظر بن حارث نے وہ قصے کہانیاں پھیلا دیے تھے، یعنی ہر طرح کے طریقے اختیار کیے انہوں نے کہ لوگ اسلام کی طرف نہ جائیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یعنی شیطان کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو ہدایت سے پھیرنا، اور اس کے لیے وہ ٹولز استعمال کرتا ہے، انسانوں میں سے بھی جنوں میں سے بھی۔ تو ان ٹولز کا جو شکار ہو جاتے ہیں اور ہدایت سے پھر جاتے ہیں، پھر وہ اسی طرح کے کنفیوز لوگ ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک اور انداز سے بھی سمجھایا۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی کہ ایک صراط مستقیم ہے جس کی دونوں جانب دیواریں ہیں، یعنی راستہ ہے اور دونوں طرف والز ہیں، ان دیواروں میں دروازے کھلے ہوئے ہیں، دروازوں پہ پردے لٹک رہے ہیں، اور راستے کے مرکزی دروازے پہ سینٹرل ڈور پر ایک داعی کھڑا ہے، کہہ رہا ہے لوگوں سب کے سب اس میں داخل ہو جائیں، اس دروازے سے اندر چلو۔ یعنی جو پاتھ ہے اس کے بیچ میں ایک دروازہ ہے، یعنی جیسے یہ راستہ ہے نا، یہاں دروازہ لگا ہوا ہے، اور اس دیوار کے یہاں بھی کچھ سائڈ پہ دروازے کھل رہے ہیں۔ تو اب وہاں پر ایک شخص کھڑا ہے اس سینٹرل ڈور پہ، وہ کہتا ہے کہ ادھر چلو، یہ سیدھا راستہ ہے، رائٹ لیفٹ نہیں جانا۔ جب کوئی شخص ان میں سے کوئی دروازہ کھولنا چاہتا ہے، یعنی ہے ابھی سیدھے راستے پر، ادھر یا ادھر ہونا چاہتا ہے، تو وہ اس سے کہتا ہے تمہاری بربادی ہو، اسے مت کھولنا۔ اگر تم نے اسے کھول دیا، جو وال پہ دروازے ہیں، سینٹرل ڈور کی بجائے وال کے دروازے کھول دیے، تو تم اس میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر آپ نے فرمایا صراط سے مراد اسلام ہے، دیواروں سے مراد حدود اللہ ہے، کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور راستے کے مرکزی دروازے پر جو داعی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اور راستے کے عین بیچ میں جو داعی ہے وہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا ایک واعظ ہے۔ تو شیاطین جو ہیں یہ اسلام کے راستے پر بیٹھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدم کے بیٹے کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان اس کے مختلف راستوں پر گھات لگا کر بیٹھ گیا، بس وہ اس کے اسلام کے راستے پر بیٹھ کر مسلمان ہونے والے کو کہتا ہے، کیا تو اسلام قبول کرتا ہے، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑتا ہے؟ لیکن ابن آدم اس کی بات نہیں سنتا، نافرمانی کرتا اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ یعنی فرام دا ویری فرسٹ مومنٹ جب انسان اسلام میں داخل ہی ہونا چاہتا ہے، شیطان اس کو بھی بہکاتا ہے، اسے خوف دلاتا ہے اور پریشان کرتا ہے اور مسلمان نہیں ہونے دیتا۔ پھر وہ سارے بیریئرز کراس کر کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کے ہجرت کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے، اسے کہتا ہے اب تو ہجرت کرتا ہے، اپنے زمین و آسمان یعنی اپنے علاقے کو چھوڑنے لگا ہے۔ بے شک مہاجر کی مثال تو اس گھوڑے کی طرح جسے رسی بندھی ہو لیکن اس کی نافرمانی کرتا ہے اور ہجرت کر جاتا ہے، پھر اس کے جہاد کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے کیا تو جہاد کرنے جا رہا ہے؟ یہ تو نفس اور مال کے بارے میں مشقت میں پڑنا ہے، اگر تو لڑے گا تو تجھے قتل کر دیا جائے گا، تیری بیوی سے کوئی اور نکاح کر لے گا، تیرا مال تقسیم کر دیا جائے گا۔ پھر وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے اور جہاد کرتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شیطان کے ساتھ ایسے کیا تو اللہ عز و جل پر یہ حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، اور جو راستے میں قتل کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے، یعنی وہ اگر ہجرت جہاد میں مارا بھی گیا تو اللہ پہ حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ یعنی کتنی بھی رکاوٹیں آئیں اس راستے کو نہیں چھوڑنا،
کیونکہ شیطان تو انسان کو اسلام کے علاوہ دیگر راستوں کی طرف دعوت دیتا رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کے سامنے ایک لکیر کھینچی، فرمایا یہ ایک راستہ ہے، پھر اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی، پھر فرمایا یہ مختلف راستے ہیں جن میں سے ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہے کہ ان راستوں پہ چلنے کی دعوت دے رہا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی، یہ میرا سیدھا راستہ ہے سو اس کی پیروی کرو، دوسرے راستوں کے پیچھے نہ پڑو ورنہ تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ تو ایک ہے اسلام چھوڑ دینا اور ایک ہے اسلام چھوڑنا نہیں لیکن اطاعت چھوڑ دینا، اور یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے۔ یعنی جب انسان اطاعت کے کام چھوڑ